ہم پہ جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز حضرت کی خطابت سے آپ حضرات ضرور کچھ نہ کچھ سبق لے کر ملائیں گے تاکہ وہ حدیث پاک ہر دنیا نظر و آخرہ اس کے مستحق آپ حضرات ضرور کریں گے. ایک بار اور عظیم نعرے کے ذریعے حضرت کا استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت اللہ حضرت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. ذکر شہداء کربلا میں تشریف فرما مقتدر معظم علماء اہل سنت، باوقار سامعین اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عید کو کم کروا دیجیے اور بیس پڑھوا دیجیے. الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة علی نبیہ محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وصحابہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ وشہداء محبتہ وعلى آلہ وأولیاء حزبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشرهم بمغفرۃ وأجر کریم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کا یہ مقدس محفل یاد حسین سجانے والوں کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کی قیادت حضرت علامہ مولانا نور الحق صاحب قبلہ احسن و خوبی کے ساتھ نبھا رہے ہیں. میں تو بہت دور سے تھکا ہوا آیا ہوں، لیکن اگر آپ جذبہ صادق کے ساتھ بیٹھے تو آج آپ کو بیٹھے بیٹھے مدینہ بھی نظر آئے گا، کربلا بھی نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ ہماری آپ کی یہیں تک کیجیے اور چھیڑ چھاڑ مت کیجیے. ہماری آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا رشتہ کربلا والوں سے جوڑ رکھا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں اس سے پہلے جی لگا کر شب اسرا کے دولہا حسنین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، ذرا جھوم کر بول دو یا حسین۔ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا۔ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے، زور سے بولو، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں۔ آپ بولے بھلانا نہیں۔ کربلا کا سبق ہے، کربلا کا سبق ہے سر کٹانا مگر سر، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ اور مسکرا کر کے اصغر نے فرما دیا، ذرا جھوم کر بول دو یا حسین۔ کربلا میں ننھے علی اصغر، امام علی اصغر، دودھ پیتے شیرخوار علی اصغر، سیدہ کے گھر کا چراغ علی اصغر، تصویر رسول علی اصغر، ماہ بطول علی اصغر، مصطفیٰ کے چمن کے پھول علی اصغر، مسکرا کر کے کربل میں فرما دیا، ارے موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ جاگ کے سنو گے تو انشاءاللہ آپ کے دلوں میں کربلا کا رنگ چڑھ جائے گا۔ ذرا جھوم کر بول دو یا حسین۔ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ مسکرا کر کے اصغر نے فرما دیا، موت سے سیدوں کو، زور سے بولیے، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ مت ڈریے، آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ کرونا اس کو ہوتا ہے جو یزید کو زندہ باد کہتا ہے، ہم تو حسین کو زندہ باد کہتے ہیں۔ لسٹ پڑھیے، نام پڑھیے۔ دلی میں جب لسٹ مسلمانوں میں کرونا کا تیار ہوا تو سب یزید کے اولاد کو کرونا نکلا، حسین کے دیوانے کو کرونا نہیں۔ سب کو دیکھیے ہاف پاجامہ والا ہے، انہی کو کرونا ہوا۔ ارے حسینیوں کو کیسے ہو سکتا ہے جب زبان پر ذکر حسین ہو، دل میں محبت حسین ہو، آنکھوں میں مدینے کا نور ہو، تو جہاں حسین ہوں گے وہاں بلا کہاں سے آ سکتی ہے؟ جہاں حسین ہوں گے وہاں مشکل کہاں ٹھہر سکتی ہے؟ جہاں حسین ہوں گے وہاں مصیبت کہاں ٹھہر سکتی ہے؟ میرے آقا امام حسین کربلا کے میدان میں یہ پیغام دیتے ہیں، سر کٹانا، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔
اور مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے، ذرا جھوم کر بول دو، ارے یہ کرونا مہاماری یہ بہت بڑی مشکل ہے، لیکن یہ سنیوں کے گھر میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم حیدر کرار کے دیوانے ہیں۔ مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے، ذرا جھوم کر بولو یا حسین۔ مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے، ٹھہرو ٹھہرو علی کو بلانا نہیں، ٹھہرو ٹھہرو علی کو بلانا نہیں، اس لیے کہ جہاں علی ہوں گے وہاں مشکل کہاں سے ٹھہر سکتی ہے۔ مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے، ٹھہرو ٹھہرو علی کو بلانا نہیں، زور سے بولو بلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ اور آج بھی دین احمد پہ ہم کٹ جائیں گے، ذرا جھوم کر بول دو یا حسین۔ آج بھی دین احمد پہ ہم کٹ جائیں گے۔ پاکستان میں ایک نقلی نبی، جعلی نبی، ڈلڈا ٹائپ نبی کھڑا ہو کے بولنے لگا ہم نبی ہیں، معاذ اللہ، جبکہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی آخری نبی، امام الاولیاء نبی، نبوت کا دروازہ بند۔ جب اس گستاخ نے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی اور کہا میں نبی ہوں، تو یہ FIR ہو گیا اس پر، معاملہ کورٹ میں پہنچا۔ جیسے ہی مجرم کو پکڑ کے لایا گیا، ابھی زیادہ دن نہیں ہو رہا ہے، بس 1 آدھ مہینہ ہو رہا ہے، جیسے ہی مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا، ویسے ہی ایک حسین مجتبیٰ کا دیوانہ 14-15 سال کا لڑکا جس کا نام بلال تھا، کہا اے جج یہ نبی کا گستاخ ہے، تو بعد میں فیصلہ کرنا۔ نیزہ اٹھایا اور گستاخ کا سر وہیں پر قلم کر دیا، 147 نکالا اور مار دیا دھڑ 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 دھڑ۔ وکیلوں نے کہا تم کو تو بچا لیتے، سامنے جج کے سامنے مار دیا، کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے کہ پھانسی ہوگی؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تیرا گھر ویران ہو جائے گا؟ کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ تیری جیسی اولاد کھو دیں گے؟ تو اس عاشق حسین نے جو جواب دیا تھا، ذرا جھوم کر بولو، ذرا لہک کر بولو یا حسین۔ جواب دیا تھا آج بھی دین احمد پہ ہم کٹ جائیں گے، آج بھی دین احمد پہ ہم کٹ جائیں گے۔ اس بلال نامی عاشق رسول نے کہا اے لوگو یہ صحیح ہے کہ میں پھانسی کے تختے پہ بھی چڑھ سکتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ میرا گھر ویران ہو جائے گا، مگر میں نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ گھر لٹانا مصطفیٰ پر، مال لٹانا نبی پر، میں نے یہ کربلا میں حسین سے سیکھا ہے، فاطمہ کے لال سے سیکھا ہے۔ آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے، ذرا جھوم کر بولو، دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولیے یا حسین۔ یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کو مولا مدینے کا حاجی بنا دے، جو لوگ نہیں اٹھائے وہ گئے کام سے۔ دوبارہ چانس دیتا ہوں، دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولو یا حسین۔ مولانا نور الحق صاحب ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ ہاتھ کاہے آپ لوگ اٹھواتے ہیں، یہ کہاں کون مسئلہ میں ہے؟ مسئلہ میں ہے، پڑھیے سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن جو جس سے بولتے ہیں نا یہ چپ ہو جائے گا، اور جو نہیں بولتا ہے وہ بولے گا۔ ذرا جھوم کر بولو، منہ چپ زبان چپ۔ ہم دنیا میں جس سے بولے وہ چپ ہے،
اور یہ ہاتھ بول رہا ہے، یہ پیر بول رہا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ ہاتھ تم دنیا دار کے لیے اٹھاتے ہو، اگر تم احمد مختار کے لیے اٹھاؤ گے تو محشر میں کہے گا اے پروردگار گنہگار ضرور تھا مگر تیرے محبوب کے نواسے کے نام پر کہا تھا یا حسین، خطاکار ضرور تھا مگر تیرے رسول کے نواسے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا حسین۔ تو رب کہے گا اے فرشتو گنہگار ضرور ہے مگر حسین کا وفادار ہے، اس لیے جنت میں اسے داخل کر دو۔ اچھا یہ بتائیے نا کہ گیہوں کے ساتھ اگر کنکڑ ہوتا ہے تو جو بھاؤ میں گیہوں تولا جاتا ہے کنکڑ تولا جاتا ہے کہ نہیں؟ تولا جاتا ہے نا۔ اگر وہ مل گیا 2-4 گو کنکڑ یا آدھا کلو کنکڑ 1 کنٹل گیہوں میں مل گیا تو جو بھاؤ گیہوں کا لگے گا اسی بھاؤ میں اس کا بھی لگ جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر سواری گاڑی نہیں ہے تو اس کو لوگ پیٹھ پر بھی اٹھا لیتے ہیں، کاندھا پہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ہائے رے کنکڑ، تو اگر ندی میں ہوتا، تو اگر راستے میں ہوتا تو پاؤں کی جوتیوں سے روندا جاتا، لیکن گیہوں میں ہو گیا، گیہوں کی جماعت میں، توجہ چاہوں گا، گیہوں کے اندر ہے تو تیرا مرتبہ بڑھ گیا، جس بھاؤ میں گیہوں بکے گا تو بھی بکے گا۔ جیسے کاندھے پر گیہوں کو اٹھایا جائے گا تجھ کو بھی اٹھایا جائے گا، اب تو روندا نہیں جائے گا۔ اس لیے لوگوں اگرچہ ہم گنہگار خطاکار اسیاں شعار ہے مگر حسین کی محبت کو سینے میں بسا لو، علی کی عقیدت کو سینے میں بسا لو اور یا حسین کا نغمہ زندگی بھر گاتے رہو۔ محشر میں جب حسین جنت میں جائیں گے تو اس کنکر کی طرح تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ ذرا جھوم کر بول دو یا حسین۔ مجمع میں کوئی حسین کا دیوانہ ہے جو کھڑا ہو کر نعرہ لگائے اور کہے کہ یہاں یزیدیت کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ کوئی دیوانہ کھڑا ہو کر امام حسین کے نام پر نعرہ لگا دو، ماتم نہیں، نعرہ لگاؤ، ذرا جھوم کر بول دو یا نعرہ حسین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں، آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے، سنیوں کو مگر آزمانا نہیں، سنیوں کو مگر آزمانا نہیں، آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے۔ اور حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے لو، ذرا جھوم کر بول دو، حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے لو، نبی پاک کا صدقہ حسین سے لے لو۔ اور عمر یہ بولے کہ محشر میں بخشے جاؤ گے، عمر یہ بولے کہ محشر میں بخشے جاؤ گے، یہ صرف امام حسین سے ہم اور آپ اور یہ زمانہ محبت نہیں کرتا، امام حسین سے صحابہ بھی محبت کرتے تھے، صحابہ بھی۔ عمر یہ بولے محشر میں بخشے جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا، اب جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور مولا علی مشکل کشا خیبر شکن کا شہزادہ جسے ہم امام حسین کہتے ہیں، دونوں کا بچپنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، امام حسین نیچے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، عشق دیکھو صحابہ کا حسین سے، محبت دیکھو صحابہ کا حسین سے۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عمر اوپر کھجور پہ چڑھے تو کھجور کھا بھی رہے، کھجور گرا بھی رہے۔ امام حسین چونکہ چھوٹے تھے اس لیے وہ نیچے تھے، تو خود کھجور کھاتے اور کچھ گراتے تو امام حسین بھی اٹھاتے۔ تو امام حسین کو غصہ آیا، جلال آیا
کہا وہ عبداللہ اچھا اچھا کھجور خود کھاتا ہے، خراب خراب نیچے گراتا ہے، جو اچھی کوالٹی کا ہے وہ تم خود کھا رہے ہو، خراب خراب نیچے گرا رہے ہو۔ بحث بڑھ گئی، تکرار ہوئی، تو حسین ابن علی نے کہا او عبداللہ تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ ذرا جھوم کر بول دو یا حسین تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ چبھ گیا عبداللہ کو، کہا چلیے اس کا فیصلہ میرے بابا کریں گے، وہ امیر المومنین ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، جج ابھی وہ ہے، میں شکایت کروں گا، فیصلہ وہاں ہوگا، آپ کو سننا پڑے گا۔ امام حسین مسکرا کر بولے کہیں لے جاؤ، میں وہی کہوں گا جو ابھی کہہ رہا ہوں۔ ذرا جھوم کر بول دو یا حسین، کہیں لے جاؤ۔ میں بول دیا تو بول دیا، یہ سید کی زبان ہے، کاٹ نہیں سکتا ہے کوئی، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ عبداللہ ابن عمر دوڑے دوڑے چلے، بابا میرے ہیں تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ میرے حق میں ہوگا، میں ان کا لخت جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، میں ان کے دل کا چین ہوں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہوں، وہ میرے بارے میں بتائیں گے، میرا سنیں گے، ان کا کیا سنیں گے؟ وہ اس خوش فہمی میں گئے، عبداللہ گئے اور عمر فاروق اعظم سے کہا بابا آج گجب ہو گیا، امام حسین اور ہم تھے، بات بڑھ گئی، انہوں نے کہا تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ کھڑے ہو گئے عمر، کہا عبداللہ کیا کہا حسین نے؟ ذرا پھر سے کہو۔ کہا بابا انہوں نے کہا کہ تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے، یہ کہا انہوں نے؟ ہاں بابا یہی کہا۔ جاؤ شیر خدا کے گھر جاؤ اور حسین مجتبیٰ سے کہنا جو کہا ہے وہ لکھ کے دیں گے، آپ ان سے لکھوا کے لے آؤ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ معاملہ ڈھیرے آگے بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اب تو اور یہ گہرا میٹر ہو گیا ہے، پہلے تو بات تھی، اب تو یہ تحریر ہے، لکھوا کے لاؤ۔ گئے جلدی جلدی دوڑے دوڑے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا، امام حسین نکلے، ایسا لگا کہ جلوہ مصطفیٰ نکل گیا، نکلے باہر۔ کہا کیا ہوا عبداللہ؟ کہا وہی جو آپ نے کہا ہے نا اس کو آپ لکھ کے دیجیے گا۔ میرے آقا امام حسین مسکرا کر کہتے ہیں عبداللہ میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں اور محشر میں بھی کہوں گا کہ تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ یہاں بھی بول رہا ہوں، وہاں بھی بولوں گا۔ ہاں تو پھر لکھ کے دے دیجئے۔ لکھ کے دے دیا۔ یہ دوڑے دوڑے آئے، بابا انہوں نے تو کہا ہی تھا، تو لکھ کے دے دیا، لکھ کے دے دیا۔ ہاں کہا بیٹا اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ حسین نے پرچہ نہیں لکھا ہے، جنت کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ سنبھال کر رکھنا میرے بیٹے، سنبھال کر رکھنا۔ جب میری روح نکل جائے تو جب کفن پہنانا تو اس پرچے کو بھی ڈال دینا۔ عمر یہ بولے محشر میں بخشے جاؤ گے، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو۔ اب آؤ کربلا، سنیں گے آپ؟ تو دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر بولیے یا حسین۔ ابھی تک میں آپ کا موڈ بنا رہا تھا، آپ ایک دم مختصر کربلا کا داستان سنیے۔ دیکھیے اگر میں کسی ٹاپک کو چھیڑوں، کسی شخصیت کو اٹھاؤں تو 1 گھنٹہ میں بھی حل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ واقعی میں سننے کا جگر رکھتے ہیں
تو میں بھی سنانے کا حوصلہ رکھتا ہوں. مختصر ہی سناؤں گا مگر چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ بہت پریشر سے کہا ہے ہمارے مشفق مہربان دوست حضرت مولانا نور الحق صاحب نے کہ حضرت آج داستان کربلا آپ سنا ہی دیجیے، ذرا جھوم کر بولو. میں کہا کہ حضرت جس ٹاپک کو چھیڑوں گا کئی گھنٹے لگیں گے. کہا کئی گھنٹے لگ جائیں مگر آج سننا ہے تو سننا ہے. لیکن میں انشاءاللہ گھنٹہ نہیں لگاؤں گا، بہت ہی مختصر انداز میں سناؤں گا. درود پاک پڑھ کر اپنے ایمان کو منور کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یزید تخت شاہی پر جیسے ہی بیٹھا، حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جیسے ہی تخت شاہی پر بیٹھا، فسق و فجور، اس کی حکومت غیر اسلامی، شرابی، کبابی، فسق و فجور کا وہ پیکر جب بن گیا، آپ کے ذہن و فکر میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آخر بڑے بڑے صحابہ تھے مکے میں، مدینے میں بڑی بڑی ہستیاں تھیں، یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے حسین مجتبیٰ کو کیوں چنا گیا؟ بڑے بڑے لوگ تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، حسین ہی کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ تو توجہ چاہوں گا. یزید کا بیک گراؤنڈ تھا، کتنا مضبوط تھا. یزید صحابی رسول کا بیٹا، اس کی ماں صحابیہ، اس کے دادا صحابی. جس کا گھر میں باپ صحابی ہو، ماں صحابیہ ہو، دادا صحابی ہو، کس کی ہمت ہے جو یزید سے پنجہ لڑاتا؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس گھرانے کا آدمی یزید سے مقابلے کے لیے چاہیے کہ جس کا گھرانہ یزید کے گھرانے سے افضل ہو. ذرا جھوم کر بول دو یا حسین. اسی لیے کہ یزید کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، اب اس سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ آئے جو یزید سے افضل ہو، اس کے باپ سے افضل ہو، اس کی ماں یزید کی ماں سے افضل ہو. تو خدا نے چنا تو امام حسین کو چنا، اس لیے کہ حسین یزید سے افضل، حسین کے بابا علی یزید کے باپ سے افضل، حسین کی ماں ساری دنیا کے خاتون سے افضل، حسین کے نانا سارے دنیا کے اماموں سے افضل، نبیوں سے افضل. سلیکٹ کر لیے حسین. جیسے ہی تخت شاہی پر بیٹھا یزید، اس نے ایک خط لکھا گورنر مدینہ کے پاس. ولید ابن عقبہ اس وقت گورنر مدینہ. خط لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو اور ان کے جیسے قداور شخصیتوں کو اور حسین ابن علی کو میری بیعت کے لیے مجبور کیا جائے. اگر وہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں اختیار ہے ان کو گرفتار کر لو. جیسے ہی یہ خط پہنچا ولید ابن عقبہ نے، گورنر مدینہ ہے، جیسے ہی خط ملا تو نائب گورنر تھا مروان ابن حکم. یہ بہت بڑا فسادی آدمی تھا. جب یہ پیدا ہوا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے. مروان ابن حکم سب سے بڑا فسادی تھا. اس نے جب خط دیکھا تو کہا ولی گورنر مدینہ ہو، جلدی سے ان لوگوں کو بلاؤ اور کہو کہ یزید کی بیعت کر لے.
اور اگر نہیں کرتے تو ان کو گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ اتنا سننا تھا تو ولید ابن عقبہ نے کہا مروان چپ ہو جا، عظمت حسین نہیں جانتا؟ ذرا جھوم کر بول دو، رفعت حسین نہیں جانتا، مقام حسین نہیں جانتا؟ ارے یزیدیت اندھیرے کا نام ہے، حسین اسلام کے اجالے کا نام ہے۔ عظمت حسین بھلا دیا، رفعت حسین کو نہیں جانتا، مقام حسین کو نہیں جانتا۔ مروان چپ ہے مگر کہتا ہے کہ تم کو تو جو یزید کا آرڈر ہے کرنا پڑے گا۔ ولید ابن عقبہ جہاں گورنر مدینہ تھے وہیں عاشق حسین بھی تھے، دیوانے حسین بھی تھے۔ کہا مروان یہ دولت کیا چیز ہے، یہ حکومت کیا چیز ہے، یہ نوکری کیا چیز ہے؟ حسنین کے خاک کی مٹی مل جائے تو آنکھوں کا سرما بنا لوں گا۔ ایک قاصد بھیجا امام حسین کے پاس۔ امام حسین سمجھ گئے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت شاہی پر بیٹھ چکا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ بیعت کے لیے مجبور کرے گا۔ آپ نے چند جوانوں کو لیا اور گورنر ہاؤس میں پہنچے۔ ولید ابن عقبہ وہیں تھا۔ کہا حضور اس کو پڑھ لیجئے، یزید کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اتنا سننا تھا کہ ہاشمی خوب رقص کرنے لگا اور میرے آقا امام حسین نے کہا یزید کہاں میں اور کہاں یزید کی بیعت؟ جس حسین کو نانا نے کاندھے پر سوار کیا ہو وہ حسین باطل کے آگے جھک جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولید ابن عقبہ اپنا خط رکھو، حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین مصطفیٰ کی امانت ہے، دین کے چراغ ہے۔ یزید کی بیعت کرنا علی کی شجاعت کی توہین ہے، فاطمہ کے دودھ کی توہین ہے۔ حسین گردن تو کٹا سکتا ہے مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ اتنا کہا اور وہاں سے چل دی۔ جب دیکھا کہ میں اگر یہاں رہا تو یہاں خونریزیاں ہوگی، قتل ہوگا، اور مدینہ امن کے شہر ہے، شہر رسول کو میرے آقا امام حسین نے چھوڑ دیا۔ رات کو نانا جان کے روضے پر گئے، کہا نانا جان جس حسین کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کیا تھا، نانا جان وہ حسین کربلا میں اپنا خون بہانے جا رہا ہے۔ نانا جان جن کے رونے سے آپ بے چین ہو جاتے تھے، حسین اپنا لہو کربلا میں دے کر دین کا چراغ جلانے جا رہا ہے۔ نانا آپ کا روزہ کون چھوڑے جہاں 70,000 فرشتے صبح شام سلامی کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ نانا جان یزیدیوں نے مجھے شہر رسول چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نانا جان جس کربلا کی پیشن گوئی آپ نے کہا تھا، جس کربلا کی مٹی کو آپ نے چچی جان کے پاس دیا تھا، نانا جان اس مٹی کو سرخ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اجازت دو نانا جان۔ حسین مجتبیٰ کی آنکھیں نم ہے، اشکبار ہے، روضہ رسول سے چمٹ گئے۔ اتنے ہی میں میرے مصطفیٰ امام حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسین مجھے معلوم ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو 6 ماہ کا علی عسکر بھی لوٹے گا، قاسم کی جوانی بھی تڑپے گی، عباس علم بردار کا بازو بھی کٹے گا،
اور بیکا کو خون میں تڑپیں گے. اے حسین جاؤ یزیدیت کو نانا جان کے اسلام کی عظمت بتا دو، علی کی شجاعت بتا دو، دین اسلام کی حقانیت بتا دو، اور زمانے کو پیغام دے دو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے آقا امام حسین نانا جان کے روضے سے چلے، ماں کے مزار کا بوسہ لیا، مدینۃ الرسول سے مکہ چلے. مکہ جیسے ہی پہنچے، حسین جس وقت مدینہ چھوڑ رہے تھے پورا مدینہ رو رہا تھا. اے میرے آقا حسین مت جائیے، ہم یہیں آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم یہیں سے باطل کا مقابلہ کریں گے. مگر حسین مجتبیٰ نے کہا مجھے دین بچانے کربلا جانا ہوگا، اسلام بچانے کربلا جانا ہوگا، نانا کی شریعت بچانے کربلا جانا ہوگا. حسین جب مدینہ سے چلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے کی روح جا رہی ہے، مدینے کا جگر جا رہا ہے، تصویر پیغمبر جا رہا ہے.